جب کوئی چھپکلی دیکھی ایک ہی دفعہ میں چپکا دیا, اس کو اسٹیکر بنا دیا. ڈمپر نہیں کرتے جو کراچی کے روڈوں پہ. مارنے کا حکم کیوں ہے؟ دیکھو اسلام گندگی سے بہت دور رکھتا ہے ہمیں. اسلام جو ہے نا گندگی سے بہت دور. اسلام میں جو صفائی, طہارت, نظافت ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. چھپکلیوں کا گھر میں ہونا, اس سے گھن بہت آتی ہے انسان کو, گھن بہت آتی ہے. تو اس لیے جتنے بھی حرام جانور ہیں اسلام نے انہیں پالنے میں کچھ جانوروں پہ تو بالکل پابندی لگا دی, کچھ جانوروں پہ پابندی تو نہیں لگائی لیکن پسند نہیں کیا. جیسے کتا پالنے پر تو پابندی لگا دی. بلی کی اجرت کو بھی حدیث میں پسند نہیں کیا گیا, یعنی بلی کا بزنس حلال ہے لیکن جو حدیث میں آتا ہے نا کہ پسند نہیں ہے تو علماء اس میں تعویل کرتے ہیں کہ ناپسندیدہ ہے, یعنی جائز ہے لیکن قابل تعریف نہیں ہے, مکروہ ہے بلی کو بیچنا خریدنا. اور بلی کے بالوں میں بھی بیماریاں ہیں. ابھی ہمارے بچوں نے, ایک چھوٹی بچی نے بہت ضد کی ہوئی تھی بلی خرید کے, تو میں نے کہا بیٹا کچھ بھی خرید لو, بلی نہیں خریدوں گا میں. تو پھر اس نے بطخ کے چوزے خریدے ہیں, اس کو پال رہی ہے وہ چھوٹی بچی. بطخ کے چوزے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں, اس کے لیے چھوٹا سا ٹب بنا دیا اس نے, اس میں تیر رہے ہوتے ہیں, ڈبکیاں لگا رہے ہوتے ہیں, بچے بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اسے دیکھ کے. تو کوئی بھی جانور جو کتے کے تھوک میں بیماریاں ہیں, کتے کی لید میں بیماریاں ہیں, حلال جانوروں میں آپ دیکھ لو, یہ جو باڑے میں لوگ ہوتے ہیں گوبر پڑا ہوا ہوتا ہے وہیں چارپائی ڈال کے پوری رات سوتے ہیں, کوئی بیماری نہیں ہوتی ان کو. تو ان حلال جانوروں کے پیشاب میں گوبر میں بیماریاں نہیں ہیں. ہاں سڑ جائے تو ایک الگ بات, یہ نہیں کہ گوبر میں چارپائی ڈال کے سویا کریں, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. بیماریاں حرام جانوروں میں, اور آپ کو پتا ہے کہ جو وائرس یعنی حرام جانوروں کی بیماریاں انسانوں میں بھی پھیلتی ہیں بہت تیزی سے, وائرس پھیلتے ہیں. حلال جانوروں میں بہت کم بیماریاں ایسی ہیں جو انسانوں کو لگتی ہیں, وہ کامن نہیں ہے وہ بیماریاں. خیر, تو چھپکلی پر میں نے بیان شروع کر دیا. تو سورہ معارج کی یہ آیات کئی ہفتوں سے میں پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا انا خلقناہم مما یعلمون, ہم جانتے ہیں ہم نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا. تو انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے, اور اوقات جب یاد دلائی جاتی ہے جب کوئی اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس میں نے مثالیں دی تھیں کہ کسی کو اس کی اوقات یاد دلانا یہ عام طور پر یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. میں نے مثال دی تھی, کوئی آدمی سائیکل پہ جا رہا ہو, کوئی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو, آپ کہیں یار تمہاری اوقات تھی, تم تو سائیکل پہ جایا کرتے تھے, تو برا لگتا ہے نا کہ کیوں مجھے میری اوقات یاد دلا رہے ہو. تو یہ کسی کو اوقات یاد دلانا برا کام ہے, لیکن اس وقت یہ ضروری ہے جب وہ اپنی اوقات بھول جائے, اس میں تکبر پیدا ہو جائے. تو انسان میں چونکہ کبر ہے, تکبر ہے, تو اس لیے قرآن انسان کو انسان کی اوقات یاد دلاتا ہے. دیکھو انسان نہ انسانوں کے مقابلے میں تو صاحب فضیلت ہو سکتا ہے. اور کمال کی بات ہے کہ آج پوری دنیا انسان کو انسان کے سامنے تواضع سکھاتی ہے. یہ جو انگلش کے الفاظ ہیں نا بہت سارے کہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے اور ملنسار بن کے رہنا چاہیے, موسٹ مرسیفل بن کے رہنا چاہیے, یہ سب انسانوں کے لیے ہیں. خدا انسان کو انسان کی اوقات یاد دلاتا ہے اللہ کے مقابلے میں کہ تم اس کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, لہذا اس کے سامنے بالکل زیرو, تم جھک جاؤ. تو قرآن کہتا ہے کلا انا خلقناہم مما یعلمون, ہم جانتے ہیں ہم نے اس کو کس چیز سے بنایا ہے. اب میں چند وہ مثالیں دوں گا جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی اوقات بھول چکے ہیں. تکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر یہ ہے بطر الحق, حق کا انکار کر دینا اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے. کتنے مواقع ایسے ہیں جہاں ہم حق کا انکار کرتے ہیں, کتنے مواقع ایسے ہیں. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی متکبر ہے. کافر اس کو متکبر مانتا ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے کافر ان کو کہتے ہیں کہ یہ متکبر ہیں, کہتے ہیں نہیں یار یہ تو بہت ملنسار ہے. وہ کیا کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ, یہ بندہ ڈاؤن ٹو ارتھ. میں بہت باہر ملکوں میں جب جاتا ہوں تو غیر مسلموں کے بارے میں مفتی صاحب یہ مائیکل جو ہے نا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, یہ چنگ پونگ جو ہے یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. یہ ہر قوم کی اپنی زبان ہوتی ہے. یہ شنگ چونگ جو ہے ڈاؤن ٹو, جیپنیز سارے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں, اللہ کی نظر میں متکبر ہیں. ابھی جاپان میں میرے خلاف بڑی کمپین چل رہی ہے بھائی, جیپنیز اخبار میں کوئی میرے خلاف شائع ہوا ہے, میں نے کہیں بیان میں وہاں جا کے بولا ہے نا 4 شادیاں کرو اور فیملی سسٹم کو پروموٹ کرو وغیرہ وغیرہ. تو وہاں کچھ بے وقوفوں نے, ہمارے ہی مسلمانوں نے کوئی جلد سے جلوس نکالنے شروع کیے, روڈوں کو بند کیا. تو وہ جیپنیز تو لا کے بڑے پابند ہوتے ہیں, انہوں نے دیکھا یہ کیا دھندا شروع کر دیا, تو وہ اسلام ہی کے اگینسٹ ایک تحریک چل پڑی ہے یار یہ مسلمان یہاں کے گڑبڑ کر رہے ہیں. وہ نہیں, انہوں نے اپنے روڈ جام کے جلوس نکال رہے ہیں جو ہمارے یہاں چلتے ہیں جلوسوں کے فیشن. تو جیپنیز گورنمنٹ نے کہا جو کرنا انڈور کرو, وہ روڈوں پہ آ گئے. تو وہاں کی عوام خلاف ہو گئی. تو اب عوام جب خلاف ہوتی ہے تو پھر تو وہ ان کو کیا پتا کہ کون کر رہا ہے, کون اس کا قائل ہے. تو اب وہ ان کو جو چیزیں مل رہی ہیں, آج ہی ہمارے ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھیجی جیپنیز زبان میں نا, ٹنگ پونگ چل رہا ہے بہت زیادہ, اللہ خیر کرے. خیر, تو ہماری اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں مسلمانوں کی اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں. ایک طرف صحیح حدیث ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہ اٹھائے. تو سوچو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ اور جو روڈ بلاک کرے, چاہے مذہب کے نام پہ ہو, پوری رات ایسے پروگرام ہو نعتوں کے کہ لوگوں کے کان بج رہے ہوں, اور بھونپو لے کے جو ہے نا مسجدوں پہ اسپیکر لگائے ہوئے ہوں, سب کو سنا رہے ہو اپنی آواز, چل سننا چاہے کوئی نہیں سننا چاہے. یہ تکلیف اسلام میں جائز ہوگی؟ تو اس لیے اسلام کو غیر مسلموں سے خطرہ نہیں ہے, اسلام کو خطرہ مسلمانوں سے ہے.
یہ انسان کے بچے نہیں بن رہے ہیں, مذہب کو غلط استعمال کر رہے ہیں, غلط جو چیزیں میں نے بتایا تھا نا, اسلام اور دیکھ 180 ڈگری پہ ہے. اسلام میں روزے کھانا نہیں ہے, تو اسی طرح اسلام میں دوسرے کو تکلیف سے بچانا ہے. اسلام میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو, کوئی عبادت ایسی نہیں ہے. ہم مذہب کے نام پہ کتنی تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, مذہب کے نام پہ کتنی تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں. تو خیر, تو انسان جو ہے, ہاں تکبر, اللہ کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی کیا ہیں, متکبر ہیں. جو زکات نہیں دیتے وہ بھی کیا ہیں, متکبر. تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی وہ تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں, وہ تو اتنے ملنسار, بھائی وہ انسانوں کے لیے ملنسار ہیں, خدا کے لیے ملنسار نہیں ہیں. اس لیے کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا تھا اس خدا کا انکار اتنے دھڑلے سے کیا انہوں نے کہ ہم خود بخود وجود میں آئے ہیں, ہمیں کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا میرے بھائی, اس سے بڑی بڑائی کیا ہوگی. تو متکبر آدمی جو سب سے پہلے اس کا کبر اللہ کے خلاف جاتا ہے. اسی وجہ سے نماز انسان میں کبر کو ختم کرتی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ تکبر ختم کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے نا, کسی میں کبر ہو تو تکبر ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے, سب سے بڑا ذریعہ. انہوں نے فرمایا کہ نماز میں اول سے آخر تک, اول سے, تکبر سے مراد سمجھ گئے, اللہ کے سامنے تکبر, ڈاؤن ٹو ارتھ انسانوں کے سامنے ہونا الگ چیز ہے. سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں میرے سامنے کبر مت کرو. اگر میرے سامنے کبر کرو گے تو لوگوں کے سامنے جھکتے رہو 100 دفعہ, اللہ نہیں مانے گا آپ کو. میں اکثر بیانات میں مثال دیتا ہوں, ایک آدمی باپ کے سامنے اکڑتا ہے, باپ اسے آرڈر دیتا ہے نہیں مانتا, باپ کو باپ نہیں مانتا, تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گیا, باہر نکلتے ہی تواضع کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ جھک کے ملتا ہے. تو لوگ اسے کہیں گے ڈاؤن ٹو ارتھ, کیا تواضع والا بندہ ہے. ابا مان لے گا, ابا بولے گا اس سے بڑا فرعون میں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے, ابا یہ بولے گا نا. تو اس لیے اسلام ہر چیز کو جو دیکھتا ہے نا وہ کہتا ہے اللہ کی نظر سے دیکھو. فیصلے جنت اور جہنم کے کس نے کرنے ہیں, اللہ نے کرنے ہیں. تو اسلام یہ کہتے ہیں اللہ کی نظر سے آپ نے لوگوں کو دیکھنا ہے. اللہ جس کو اچھا کہے گا وہ اچھا ہے, اللہ جس کو متکبر کہے گا وہ متکبر ہے. ابو جہل بھی اپنی قوم میں بڑا مشہور آدمی تھا, اللہ کی نظر میں وقت کا فرعون تھا وہ. تو اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کافر کو اس لیے نہیں مانتے کہ کافر اللہ کی نہیں مانتا, اور اگر کوئی اللہ کی مانتا ہے تو اللہ کی نظر میں سب سے پہلے وہی ہے. تو نماز جو ہے نا تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک مکمل تواضع 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 عاجزی. سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. تو تکبر ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا, اپنی نفی کر لی, بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں, دنیا کچھ بھی نہیں ہے, سب سے بڑا کون ہے, اللہ ہے. پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم, اے اللہ ہر عیب سے تو پاک ہے, وبحمدک تو ہی قابل تعریف ہے, وتبارک اسمک تیرا نام برکت والا, وتعالی جدک تیری شان بہت بلند, ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کتنے پیارے کلمات ہیں, اب آتا ہی نہیں ہے, ترجمہ ہی نہیں آتا لوگوں کا, پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, اتنی توفیق نہیں ملتی. 5 دن لگائے نا تو پوری نماز کا ترجمہ انسان سیکھ سکتا ہے. آپ ثنا کا ترجمہ سیکھ لو, پھر سورہ فاتحہ کا ترجمہ 1 دن بھی نہیں لگے گا اس میں, اس کے بعد سورت کا ترجمہ سیکھ لو, کوئی جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں. پھر رکوع میں اللہ اکبر, وہ پہلے سے پتہ ہے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے, اللہ سب سے بڑا. سبحان ربی العظیم, میرا رب, سبحان کا مطلب ہر عیب سے پاک ہے, العظیم عظمت والا. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی. سمیع اللہ, اللہ نے سن لی, سماعت سے نکلا ہے نا. ابے اردو عربی 90% تو سیم ہے. سمیع اللہ, اللہ نے سن لی اس کی, کس کی, من حمیدہ, جس نے اس کی حمد و ثنا کی. حمیدہ ہم سے نکلا ہے, جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے. تو لہذا پھر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں, ربنا لک الحمد, اے ہمارے رب, لک الحمد, تعریف صرف تیرے لیے, ہم قابل تعریف نہیں ہے. اگر نماز سمجھ کے پڑھنا شروع کر دو نا, ہر آدمی انسان کا بچہ بن جائے. نہیں یاری میرا خیال ہے, بات بہت مشکل ہے سمجھانا. نماز اتنی مزے کی عبادت ہے, اتنی مزے کی عبادت ہے کہ اس کے, یار میں جب صرف نماز ہی پڑھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں اسلام کا ہم پر کوئی احسان نہ بھی ہوتا نا, صرف نماز تو اسلام ہمیں دے کے چلا گیا نا, بہت بڑا احسان. یہ دنیا میں خدا کی قسم کسی مذہب کے پاس نماز کی 1 رکعت جیسی بھی عبادت نہیں ہے, اور یہ سلیکٹڈ ہے خدا کی طرف سے, یہ انسانوں کی بنائی ہوئی عبادت نہیں ہو سکتی. کوئی انسان 100 سال بھی سوچتا رہنا ایسی عبادت مارکیٹ میں لا نہیں سکتا. وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گڑی ہوئی عبادت نہیں ہے. یہ صرف نماز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ مذہب کس کا ہے, یہ دین اللہ کا, یہ وحی کے ذریعے تو یہ بتائی جائے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر اللہ کے پیغمبر نہیں ہے, تو دنیا میں کتنے جھوٹے لوگ آئے نا مذہبی اسکالر. بھائی جتنے بھی دنیا میں مذہب ہیں سب کسی نہ کسی کی طرف منسوب ہے نا, تو کوئی ایک مذہب بھی اس جیسی عبادت کیوں نہیں لایا. ارے قرآن بار بار کہتا ہے نا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ نبی نے خود بنایا ہے, تو نبی انسان ہے نا, تو بہت سارے دنیا میں انسان ہے, سارے مل جل کے ایک آیت اس جیسی لے آئیں. کیا خیال ہے, نہیں یاری سمجھ میں, کوئی
चमाट के बगैर समझ में आता नहीं है। बहरहाल आप लोग तो काबिल एहतराम रही, लेकिन वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। आजकल मेरे पास असल में केसेस बहुत आते हैं ना, असर के वक्त तो बहुत सारे आ रहे होते हैं, तो मैं लोगों को चमाटों के मशवरे दे रहा हूँ। मेरे को एक अजीब अजीब केस आ रहे हैं, वो बताने भी नहीं चाहिए, फिर ऐसा ना हो कि कुछ बुराई की चीज़ें सुन के भी बुराई फैलती है, तो इसलिए वो मैं स्किप कर देता हूँ। ऐसे ऐसे केस आते हैं कि मैं फिर उनको कहता हूँ ये वाजिबुल चमाट है, ये मोहब्बत से समझने वाला केस नहीं है। ये बहुत खूब अच्छी तरह समझ लो, ये जो अखलाक का हैजा हो जाता है ना बाज़ लोगों पे, अखलाक का हैजा, अखलाक बहुत अच्छी चीज़ है, याद रखो, लेकिन अल्लाह ने मर्द को घर का सरबरा बनाया है। सरबरा को चाहिए जो काम अखलाक से हो सकता है वो सख्ती से ना करे, लेकिन अगर सरबरा के पास सख्ती की अथॉरिटी खत्म हो जाए तो वो सरबरा नहीं है। और जिस स्टेट में सरबरा नहीं है, जिस घर में सरबरा नहीं है, उससे बड़ा फसाद किसी घर में हो नहीं सकता। आजकल मार्केट में ये चल रहा है, बाप बाप नहीं है, भाई भाई नहीं है, मामू मामू नहीं है, चाचू चाचू नहीं है, चाचू भी जमशेद, मामू भी जमशेद, अब्बा गफ्फार साहब हैं, माइकल साहब हैं, बस खत्म, वही गोरों की तरह सेटअप सारा। तो इसलिए आदमी को चाहिए जब वो घर में दाखिल हो तो बच्चे भी खुश हों, हमारे अब्बा आ रहे हैं, ऐसे चंगेज खान ना बन जाए कि बच्चे टेंशन कांपना शुरू हो जाए। बात घरों में ऐसा होता है, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे खुश हो, हमारे फादर आ रहे हैं घर में, बेगम खुश हो, मेरा हस्बैंड आ रहा है, खुश हो। लेकिन इतना मीठा ना बनो कि बेगम भी खा जाए और बच्चे भी बेच के खा जाए आपको। थोड़ा सा रोब रहे, थोड़ा सा क्या रहे, थोड़ा सा रोब रहे, तो वरना ये बिल्कुल भी निगरानी जो छोड़ देते हैं और बिल्कुल ये रोब खत्म, तो भाई ये फिर सरबरा नहीं हो, तुम बेड़ा गर्क होगा, अपने लिए भी नुकसान, मातहतों के लिए भी नुकसान। इसलिए हर चीज बैलेंस में अच्छी होती है। अब आप कहोगे कौन सा टॉपिक लेके बैठ गया, लेकिन मार्केट में जो चल रहा है ना वो यही चल रहा है बहुत ज्यादा। तो अब देखो हमारा मुल्क जो अभी पाकिस्तान की ये जो अब आजकल सुनी जा रही है, इस्लामाबाद में सब आ रहे हैं, तो ये अखलाक की वजह से है। यानी पाकिस्तान के अखलाक बहुत अच्छे हैं? पूरी दुनिया में हम फूल बांटते हैं। अभी जो दुनिया ने पाकिस्तान को बाप बनाया हुआ तो है ना, ये तो मानते हो ना। आजकल मुझे बताओ दुनिया में सब मुल्कों का बाप कौन चल रहा है, लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है? फिलहाल वो मेरा क्लिप बड़ा चला है अभी, वो क्या है, सभी तो खुशियां मना रहे हैं, क्या है वो बोल गया, सिवाय इबलीस के जहां में, वो सुना है आपने? सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां, अल्लाह बरेलवियों को जज़ाए खैर दे। उन्होंने एक शेर बड़ा अच्छा निकाल लिया। अब सही जगह ये क्या हो रहा है, वो हमारे ऊपर फिट करते हैं वैसे तो, कि रबीउल अव्वल में ये शेर बरेलवी हजरात का है, वो हम पर फिट करते हैं। कहते हैं रबीउल अव्वल हम लोग नहीं मनाते ना वो बत्तियां लगाते हैं ना, वो जो कुछ ये लोग करते हैं, तो हम पे ये तंज कर, बचपन से हम ये शेर अपने खिलाफ सुनते आ रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो ये बचपन से ये शेर सुन सुन के हम ठिठरते जाते थे, यार हम पे तो इन्होंने फतवा लगा दिया कि हम आशिक़ रसूल नहीं है, हम तो रबीउल अव्वल मनाते नहीं है, ये इश्क़ रसूल ही नहीं है, हम एहसास कमतरी में घुट गए। क्या ख्याल है? स्कूल के जमाने से ना हमारे बहुत से बरेलवी दोस्त थे, वो स्कूल में भी हम पे तंज करते थे, कह रहे यार तुम तो वहाबी हो, गुस्ताख। एक फतवा इनका हमेशा हमारे खिलाफ होता, तुम गुस्ताख रसूल हो। ये हम कहते यार हम क्यों गुस्ताख रसूल हो गए यार? कह रहे तुम दुरूद शरीफ को नहीं मानते। अबे भाई हम दुरूद शरीफ को क्यों नहीं मानते? हमारे अकाबिर तो तस्बीहात हजार तस्बीहात पढ़ते, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह तो इतना दुरूद पढ़ा करते थे, और मस्जिद नबी में रोजे के सामने बैठ के। क्यों नहीं मानते भाई? बस वो एक चलाया हुआ था, गुस्ताख हो और दुरूद शरीफ को नहीं मानते और वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें एक ये भी था कि रबीउल अव्वल नहीं मनाते, तो फिर ये शेर हमें सुनाते थे, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। तो मुझे ये सही मौके पे याद आ गया ये शेर, कि अभी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो कुछ लोग अभी भी नेगेटिव बहुत सोच रहे हैं, हर अच्छी चीज को नेगेटिव लेके जा रहे हैं। एक्चुअली आज भी हमारे एक दोस्त का मैसेज आया बाहर मुल्क से, मुफ्ती साहब ये सब टोपी ड्रामा चल रहा है, सब अमेरिका के कहने पे हो रहा है, एक्चुअली ये है। मैंने कहा बस कर दे यार, खुदा के लिए बस कर दे यार, तो इतना ज्यादा मनफी नहीं सोचा करो। तो बहरहाल अब मैं ज्यादा इस टॉपिक में नहीं जाता। तो सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, अब आज के हालात में फिट होता है। आप किसी भी सियासी तंजीम से हो उसको प्रोमोट करो, आप पीटीआई से हो, जेयूआई से हो, मुस्लिम लीग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका पीटीआई जेयूआई से कोई ताल्लुक नहीं है, सियासी इख्तिलाफात चलते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मुल्क की इज्तिमाई बात आती है, कोई इज्तिमाई सतह पे मुल्क को इज्जत मिल रही हो, तो अपनी सियासी जमातें एक तरफ, कंट्री सबसे पहले, बेशक उस अपनी जमात को करते रहो, यानी उसको प्रोमोट करते रहो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जहां कंट्री की बात आएगी भाई, और कंट्री को इज्जत मिल रही होगी, तो उस पर भी खुश नहीं हो रहे, फिर तो ये बनता है ना सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो आजकल जो रिपोर्ट चल रही है, पाकिस्तान जिसको इतना जलील हुआ था दुनिया में, यानी किया गया है उसको एक प्रोपेगेंडे के तहत, ये ऐसा है, ये व्यू है, ये फलाना है। आजकल आपसे अगर कोई पूछता है कि दुनिया में जितने भी कंट्री इस वक्त लेटेस्ट चल रहे हैं उन सबका बाप कौन है, तो क्या जवाब आएगा? आजकल पाकिस्तान सबका बाप बना हुआ है। तो ये अल्लाह की तरफ से है, और इसराइल बहुत ज्यादा टेंशन में है पाकिस्तान की वजह से। वो कह रहे मेरे सारे जो किए कराए जो मैं लड़वाना, इसराइल चाह रहा था तीसरी जंग अजीम। कुरान ने कहा है ना यहूदियों के बारे में, जमीन में फसाद बिछाते रहेंगे, सारे यहूदी एक जैसे नहीं होते, ये सहीयूनी जो यहूदी उनकी बात कर रहा हूं मैं। यहूदियों में भी बहुत से, जब हम दुनिया में ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत सारी नॉलेज मिलती है। हांगकांग में गया, वहां बहुत सारे यहूदी हैं, मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह जर्मनी में, बहुत सारे मुल्कों में, वो जंगों में, बल्कि इसराइल के खिलाफ है वो यहूदी। तो इसलिए सारी कौम को एक लाठी से नहीं हाँकना चाहिए। ये मखसूस किस्म के लोग हैं जो दुनिया में फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके जो कबाब में सबसे बड़ी हड्डी इस वक्त बना हुआ है वो पाकिस्तान बना हुआ है। तो मान लो, खुश हो जाओ, सारी दुनिया आपको सलूट कर रही है। मिस्र ने मिल्ली नगमा बनाया है, सुना है वो आप लोगों ने, अरबी में, पाकिस्तान के लिए। अबे मिस्र में पाकिस्तान के लिए नगमा बन रहा है। तो आजकल जो पाप चल रहा है मार्केट में वो कौन है?
پاکستان چل رہا ہے. تو اس کی وجہ پاکستان کے اچھے اخلاق. یہ اصل میں بیان میں بھی ہے. اس کی جو بنیادی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے اخلاق کیا ہیں؟ بہت اچھے. اتنے اچھے اخلاق ہیں, آج تک کسی کو قرضہ دیا نہیں ہے, ہمیشہ لیا ہے. اربوں کروڑوں روپے لے کے بیٹھا ہوں. یہ اخلاق چل رہے ہیں. اتنے اچھے اخلاق ہیں. مودی نے اٹیک کیا تھا, جواب میں یہاں سے غلیلوں میں پھول بھر بھر کے بھیجے. ایسے ہی اخلاق ہے نا. تو اسی سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ ہر جگہ اخلاق کی عزت بولو نہیں ہوتی. اگر صرف اخلاق ہی اخلاق سب کچھ ہوتے تو غزوہ بدر کیوں ہوتی, غزوہ احد کی ہوتی, غزوہ خندق کی ہوتی. تو یہ اس لیے آج کل دینداروں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اعتدال پہ نہیں رہتے. اخلاق کی طرف جائیں گے تو وہ ایسا گھس جائیں گے اخلاق اور ہر وقت اخلاق پر بیان, اور جب سختی کی طرف آئیں گے تو جہاں اخلاق چاہیے وہاں بھی اخلاق نہیں ہوں گے.